یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں، خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال، پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں، ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ بات سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہے، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز، تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے، تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چک کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چک کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دے پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چک کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے، اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو، تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے، تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو، اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو۔ آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے۔ جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا، عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے۔ جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی دو عادتیں؟ اچھے اخلاق، یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے۔ اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دوسری چیز، اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک۔ اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے۔ ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے۔ کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا۔ زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟